اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں نام ان کے لکھے جاتے ہیں جو خون میں نہائے ہو۔ ایسے ہی ایک عظیم انسان کی داستان۔ عام طور پر یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو پانچواں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز مروان بن حکم سلطنت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے اور سلمان بن عبدالملک کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے۔ انہیں ان کی نیکسیرتی کے باعث پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، جبکہ آپ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز 2 نومبر 682 بمطابق 26 صفر المظفر 63 کو مدینہ منورہ میں آنکھ کھولی۔ نام عمر بن عبدالعزیز بن مروان اور ابو حفص کنیت تھی۔ آپ کی والدہ کا نام عاصم تھا جو عاصم بن الخطاب کی صاحبزادی تھی۔ گویا حضرت عمر فاروق کی پوتی ہوئی، اس لحاظ سے آپ کی رگوں میں فاروقی خون تھا۔ ان کے والد مسلسل 21 برس مصر کے گورنر رہے۔ دولت و ثروت کی فراوانی تھی، لہذا ناز و نعم کے ماحول میں آپ کی پرورش ہوئی، جس کا اثر خلیفہ بننے تک قائم رہا۔ وہ ایک نفیس طبع، خوش پوش مگر صالح نوجوان تھے۔ عہد شباب میں اچھے سے اچھا لباس پہنتے، دن میں کئی پوشاک تبدیل کرتے، خوشبو کو بے حد پسند کرتے۔ جس راہ سے گزر جاتے فضا مہک جاتی۔ ان ظاہری علامات کو دیکھ کر اس امر کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی تھی جو خلیفہ بننے کے بعد ظاہر ہوئی، لیکن چونکہ طبیعت بچپن ہی سے پاکیزگی اور زہد و تقویٰ کی طرف راغب تھی، اس لیے یہ ظاہری اسباب و نشاط ان کو قطعاً متاثر نہ کر سکے۔ ان کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور خوف سے لبریز رہا۔ پاکیزگی، نفس اور تقدس آپ کی شخصیت کا ایک نہایت ہی اہم اور خصوصی وصف تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دی۔ مشہور عالم اور محدث صالح بن کیسان کو آپ کا اتالق مقرر کیا۔ اس دور کے دیگر اہل علم مثلاً حضرت انس بن مالک، صائب بن یزید اور یوسف بن عبداللہ جیسے جلیل القدر صحابہ اور تابعین کے حلقہ ہائے میں درس میں شریک ہوئے۔ بچپن ہی میں قرآن کریم حفظ کر دیا اور قرآن و حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل کر کے ایک خاص مقام حاصل کیا۔ اس تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کی شخصیت ان تمام برائیوں سے پاک تھی جن میں بیشتر بنو امیہ مبتلا تھے۔ نگرانی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار عمر نماز میں شریک نہ ہو سکے۔ استاد نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میں اس وقت بالوں کو کنگھی کر رہا تھا۔ استاد کو یہ جواب پسند نہ آیا اور فوراً والی مصر سے شکایت لکھ دی۔ وہاں سے ایک خاص آدمی انہیں سزا دینے کے لیے مدینہ آیا اور ان کے بال منڈوا دیے اور ان کے بعد ان سے بات چیت کی۔ آپ طبعاً صالح اور نیک تھے، اس کی نشاندہی ان کے استاد صالح بن کیسان عبدالعزیز کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران ان الفاظ میں کر چکے تھے: مجھے ایسے کسی آدمی کا علم نہیں جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اس لڑکے سے زیادہ نقش ہو۔ یہی وجہ تھی کہ خلافت سے پہلے جب کئی دیگر اعلیٰ عہدوں پر آپ کو فائز کیا گیا تو انہوں نے اپنی اس نیک صفتی اور خدا خوفی کی روش کو قائم رکھا۔ عبدالمالک نے ہمیشہ ان کو دیگر اموی شہزادوں سے زیادہ پیار و محبت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا، اور اپنے بھائی عبدالعزیز کی وفات کے بعد عبدالملک نے اپنی چہیتی بیٹی فاطمہ کی شادی عمر سے کر دی۔ اس وجہ سے بنی امیہ میں عمر کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ 707 عیسوی میں ولید بن عبدالملک کے کہنے پر آپ نے مدینہ کی گورنری اس شرط پر قبول کی کہ وہ اپنے پیش رو حکمرانوں کی طرح لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہ کریں گے۔ ولید نے بھی اس شرط کو قبول کیا اور کہا کہ آپ حق پر عمل کیجیے گا، ہم کو ایک درہم بھی وصول نہ ہو۔ جب مدینہ پہنچے تو اکابر فقہا کو جمع کر کے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ایسے کام کے لیے طلب کیا جس پر آپ لوگوں کو ثواب ملے گا اور آپ حامی حقدار قرار پائیں گے۔ میں آپ لوگوں کی رائے اور مشورہ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ بس آپ لوگ کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں یا آپ لوگوں میں سے کسی کو میرے عامل کے ظلم کا حال معلوم ہو تو میں خدا کی قسم دلا کر کہتا ہوں کہ وہ مجھ تک اس معاملہ کو ضرور پہنچائے۔ تمام اخلاقی خوبیوں کے باوجود طبیعت ابھی تک شاہانہ وقار اور اطوار سے برقرار رکھے ہوئے تھی۔ چنانچہ جب مدینہ آئے تو آپ کا ذاتی سامان 30 اونٹوں پر لد کر آیا۔ 707 عیسوی سے 713 عیسوی تک مدینہ کے گورنر رہے۔ اس دوران آپ نے عدل و انصاف سے حکومت کی اور اہل حجاز کے دل جیت لیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر آپ کے زمانے گورنری کا شاندار کارنامہ ہے۔ 713 عیسوی میں ولید نے انہیں مدینہ کی گورنری سے علیحدہ کر دیا۔ سلمان آپ کی شخصیت سے بے حد متاثر تھا، چنانچہ انہوں نے وفات سے پہلے آپ کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا۔ 718 عیسوی میں وابق کے مقام پر جو فوج کی اجتماعات تھی، سلمان بن عبدالملک بیمار ہوا۔ جب زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو اپنے وزیر رجا بن حیوہ کو بلا کر اپنے جانشین کے بارے میں رائے لی۔ سلمان نے رجا کے مشورے کے مطابق عمر بن عبدالعزیز
اور یزید بن عبد الملک کو ترتیب اپنا جانشین مقرر کر کے ایک وصیت نامہ لکھا اور مہر بند کر کے کعب بن جابر افسر پولیس کے حوالے کیا۔ وہ اس وصیت نامے پر بنی امیہ سے بیعت لے، چنانچہ سلیمان کی زندگی میں ہی رجا بن حیوہ نے اس پر بیعت لی، لیکن چونکہ سلیمان کو بنی امیہ کی طرف سے خطرہ لاحق تھا، اس لیے مرنے سے پہلے رجا کو دوبارہ بیعت کی تاکید کی۔ اس دوران خلیفہ کی موت واقع ہو گئی۔ رجا کو خدشہ تھا کہ بنی امیہ آسانی سے عمر بن عبدالعزیز کی خلافت قبول نہیں کریں گے، اس لیے کچھ دیر کے لیے سلیمان کی موت کو چھپائے رکھا تاکہ وابق کے جامع مسجد میں افراد بنی امیہ کو جمع کر کے دوبارہ بیعت لے لی اور اس کے بعد وصیت نامہ کھول کر پڑھا گیا۔ جب اعلان خلافت ہو رہا تھا تو اس وقت ان للہ کی دو آوازیں بیک وقت سنی گئی، ایک ہشام کے منہ سے جسے حکومت کھو جانے کا غم تھا، دوسرے عمر بن عبدالعزیز جنہیں حکومت مل جانے کا افسوس تھا۔ ہشام نے بیعت سے انکار کیا تو رجا نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا اٹھو بیعت کرو ورنہ تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر عمر بن عبدالعزیز کو پکڑ کر ممبر پر کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز اس عظیم ذمہ داری کے اٹھانے سے لرزاں تھے۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ گھبراہٹ کے عالم طاری تھا۔ آپ خود اس کے خواہشمند نہ تھے۔ ان کے نزدیک خلافت موروثی نہیں بلکہ ایک جمہوری ادارہ تھی۔ لہذا سلیمان کے دفن کرنے کے بعد مسجد میں آئے، ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لوگوں میری خواہش اور عام مسلمانوں کی رائے لیے بغیر مجھے خلافت کی ذمہ داری میں مبتلا کیا گیا ہے، اس لیے میری بیعت کا جو توق تمہاری گردن میں ہے خود اسے اتار دیتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ بنا لو۔ یہ تکلیف سن کر سب نے بلند آواز سے کہا، ہم نے آپ کو اپنے لیے پسند کیا اور آپ سے راضی ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے خدا اور اس کے رسول کے احکامات کے منشا کے بیان کرنے کے لیے لوگوں سے کہا، اے لوگو، جس نے خدا کی اطاعت کی اس کی اطاعت انسان پر واجب ہے، جس نے خدا کی نافرمانی کی اس کی فرمانبرداری لوگوں پر ضروری نہیں۔ میں اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت ضروری جانو، اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو میری بات نہ مانو۔ لوگوں نے ایک بار پھر آپ کی تائید کی اور اس طرح بیعت عامہ حاصل کرنے کے بعد آپ نے خلیفہ اسلام کی حیثیت سے اپنے کام کا آغاز کیا۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ عوام کے سامنے آئے تو لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہوئے۔ عمر نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، اگر تم ہمارے اعزاز میں کھڑے ہو گئے تو ہم بھی کھڑے ہو جایا کریں گے، اگر تم بیٹھو گے تو ہم بھی بیٹھیں گے۔ لوگ خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں انسانوں پر فرض کی اور کچھ سنن قرار دی، جنہوں نے ان کی پابندی کی وہ کامیاب ہوئے اور جس نے ان کا لحاظ نہ رکھا وہ تباہ ہوا۔ اس کے بعد فرمایا، تم میں سے جو کوئی میرے پاس آئے اور ان باتوں کا خیال رکھے، مجھ تک ایسی بات حاجت پہنچے جس کا مجھے علم نہ ہو، مجھے ایسے عدل و انصاف کی طرف توجہ دلائے جو مجھ سے نہ ہو سکا ہو، سچائی میں میرا ساتھ دے، مسلمانوں کی امانت کا نگہبان اور محافظ ہو، میرے پاس کسی کی غیبت نہ کرے۔ خلافت کا بار گراں اٹھاتے ہی فرض کی تکمیل کے احساس نے آپ کی زندگی بالکل بدل کر رکھ دی۔ وہی عمر جو نفاست پسندی اور خوش لباسی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو خوشبو کے دلدادہ تھے، جن کے چال امیرانہ آن بان کی آئینہ دار تھی، جن کا لباس فاخرہ تھا، آپ سراپے عجز و نیاز تھے۔ سلیمان کی تجویز و تکفین کے بعد پلٹے تو سواری کے لیے اعلیٰ ترین گھوڑے پیش کیے گئے، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور کہا، میرے لیے میرے خچر کافی ہیں، اور انہوں نے واپس بیت المال میں داخل کرنے کا حکم دیا۔ جب پولیس افسر نیزہ لے کر آگے روانہ ہوا تو اسے ہٹا دیا اور کہا کہ میں بھی تمام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں۔ پھر جب سلیمان کے اثاثہ کو ورثاء میں تقسیم کرنے کی تجویز کی تو آپ نے سارے سامان کو بیت المال میں داخل کرنے کا حکم صادر کر دیا۔ واپسی کے وقت دستور کے مطابق خیال تھا کہ وہ قصر خلافت میں ضرور داخل ہوں گے، لیکن عمر اس کی بجائے یہ کہہ کر کہ میرے لیے میرا خیمہ کافی ہے، اندر داخل ہو گئے۔ آپ کی ملازمہ نے چہرہ بشر دیکھ کر اندازہ لگایا کہ آپ پریشان ہیں۔ پوچھا تو کہا، یہ تشویشناک بات ہی تو ہے کہ مشرق سے مغرب میں امت محمدیہ کا کوئی فرد ایسا نہیں جس کا مجھ پر حق نہ ہو اور بغیر مطالبہ و اطلاع اس کا ادا کرنا مجھ پر فرض نہ ہو۔ ہر وقت امت مسلم کے حقوق کے نگہداشت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل اور نفاذ کی فکر دامنگیر رہتی، جس کی وجہ سے ہمیشہ چہرے پر پریشانی اور ملال کے آثار دکھائی دیتے۔ اپنی بیوی فاطمہ کو حکم دیا کہ تمام زر و جواہر بیت المال میں جمع کرا دو ورنہ مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ وفاشار اور نیک بیوی نے تعمیل کی۔ گھر کے کام کاج کے لیے کوئی ملازمہ مقرر نہ تھی، تمام کام ان کی بیوی خود کرتی۔ الغرض آپ کی زندگی درویشی اور فکر و استغنا کا نمونہ رہ گئی۔ آپ کی تمام تر مساعی اور کوششیں اس امر پر لگی ہوئی تھی کہ وہ ایک بار پھر سنت فاروقی اور عہد فاروقی کی یاد تازہ کر دیں۔ آپ اس پاکیزہ زندگی
اور کارہائے نمایاں کی بدولت ہی چھٹے خلیفہ راشد قرار پائے۔ ان کی ضبط کی ہوئی جائیدادیں ان کو واپس کر دی گئی۔ احیاء شریعت کے لیے کام کیا، بیت المال کو خلیفہ کی بجائے عوام کی ملکیت قرار دیا، اس میں سے تحفے تحائف اور انعامات دینے کا طریقہ موقوف کر دیا، ذمیوں سے حسن سلوک کی روایت اختیار کی۔ اس کے علاوہ معاشی اور سیاسی نظام میں اور بھی اصلاحات کی۔ آپ نے بار خلافت سنبھالنے کے بعد منادی کروا دی کہ لوگ اپنے مال و جائیداد کے بارے میں اپنی شکایتیں پیش کر دیں، جس کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ اسے زبردستی ہتھیا دیا گیا ہے۔ یہ کام بہت خطرناک اور نازک تھا۔ خود آپ کے پاس بڑی موروثی جاگیر تھی۔ بعض افراد نے آ کر آپ سے کہا کہ آپ نے اپنی جاگیر واپس کر دی تو اولاد کی کفالت کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا ان کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ نے اعلان عام کروایا کہ امی خلفاء نے جس کے مال و جاگیر پر جائیداد پر ناجائز قبضہ جما لیا ہے وہ ان کے حقداروں کو واپس کی جا رہی ہے۔ اس اعلان کے بعد جاگیروں کی دستاویزات منگوئی اور آپ ایک ایک ماتحت ان دستاویزات کو نکال کر پڑھتے جاتے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اسے پھاڑ پھاڑ کر پھینکتے جاتے تھے۔ آپ نے اپنی اور اہل خاندان کی ایک ایک جاگیر ان کے حقداروں کو واپس کر دی اور اس میں کسی کے ساتھ کسی قسم کی رعایت سے کام نہ لیا۔ خلیفہ بننے سے قبل حضرت عمر بن عبدالعزیز کی نفاست پسندی کا یہ حال تھا کہ نہایت بیش قیمت لباس زیور تن کرتے اور تھوڑی دیر میں اسے اتار کر دوسرا قیمتی لباس پہنتے تھے۔ وہ اپنے زمانے کے سب سے خوش لباس اور جامع زیب شخص مانے جاتے تھے، لیکن عہد خلافت سنبھالتے ہی ان کی زندگی میں بڑا تغیر آ گیا۔ انہوں نے گھر کا ایک ایک نگینہ بیت المال میں داخل کروا دیا، خاندان کے تمام وظائف بند کر دیے اور اپنے تمام سواریاں فروخت کر کے رقم بیت المال میں داخل کروا دی۔ انہوں نے خلفاء کے ساتھ نقیبوں اور علمبرداروں کے لیے چلنے کا سلسلہ بھی بند کروا دیا۔ بنو امیہ کی حکومت کے 92 سال دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلافت کے 2.5 سال تاریکی میں روشنی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کا زمانہ خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح بہت ہی مختصر تھا، لیکن جس طرح عہد صدیقی بہت اہم زمانہ تھا، اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خلافت کا زمانہ بھی عالم اسلام کے لیے قیمتی زمانہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ خلافت اسلامیہ کو خلافت راشدہ کے نمونے پر قائم کر کے عہد صدیقی اور عہد فاروقی کو دنیا میں پھر واپس لے آئے تھے۔ رجب 101 ہجری بمطابق جنوری 720 میں آپ بیمار پڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ نے آپ کے خادم کو 1000 اشرفیاں دے کر آپ کو زہر دلوایا تھا۔ آپ کو علالت کے دوران ہی اس کا علم ہو گیا تھا، لیکن آپ نے غلام سے کوئی انتقام نہ دیا، بلکہ اشرفیاں اس سے لے کر بیت المال میں داخل کروا دی اور غلام کو آزاد کر دیا۔ زہر دینے کی وجوہات میں ایک تو یہ بات شامل تھی کہ آپ خلافت راشدہ کی مانند خلافت کے امور چلاتے تھے، دوسرے یہ کہ ان کی وجہ سے بنو امیہ اپنی مخصوص لوٹ مار نہیں کر سکے، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیت المال کو مسلمانوں کی امانت سمجھتے تھے۔ طبیعت بہت خراب ہو گئی تو آپ نے اپنے بعد ہونے والے خلیفہ یزید بن عبدالملک کے نام وصیت ہوئے، جس میں انہوں نے تقوی کی تلقین کی۔ 25 رجب 101 ہجری بمطابق 4 فروری 720 عیسوی کو آپ نے اپنا سفر حیات مکمل کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 39 سال تھی۔ آپ کو حلب کے قریب دیر سمان میں سپرد خاک کیا گیا، جو شام میں ہے۔ آپ نے اب مختصر دور خلافت میں رعایت کی فلاح و بہبود کے لیے بھی وسیع پیمانے پر اقدامات کیے۔ خلیفہ بننے سے قبل مسلموں سے بھی جزیہ وصول کیا جاتا تھا، آپ نے اسے ظلم قرار دیتے ہوئے اس کی ممانعت کر دی۔ اس پر صرف مصر میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے کہ جزیے کی آمدنی گھٹ گئی، اور وہاں کے حاکم سے آپ سے شکایت کی کہ آمدنی کم ہونے کی وجہ سے قرض لے کر مسلمانوں کے وظیفے ادا کرنے پڑ رہے ہیں، جس پر آپ نے لکھا کہ جزیہ بہرحال ختم کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہادی بنا کر بھیجے گئے تھے، مسل بنا کر نہیں۔ آپ نے بیت المال کی حفاظت کا نہایت سخت انتظام کیا، دفتری اخراجات میں تخفیف کر دی، ملک کے تمام معذورین اور شیرخوار بچوں کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ نومسلموں پر جزیہ معاف کر دینے سے آمدنی گھٹنے کے باوجود سرکاری خزانہ سے حاجت مندوں کے وظائف مقرر کیے، لیکن ناجائز آمدنیوں کی روک تھام، ظلم کے سدباب اور مال کی دیانتدارانہ تقسیم کے نتیجے میں صرف 1 سال بعد یہ نوبت آ گئی کہ لوگ صدقہ لے کر آتے تھے اور صدقہ لینے والے نہ ملتے۔ آپ نے جگہ جگہ سرائیں بنوائی، جن میں مسافروں کی 1 دن اور بیمار مسافر کے 2 دن میزبانی کا حکم دیا۔ شراب کی دکانوں کو بند کروا دیا اور حکم دیا کہ کوئی ذمہ دار مسلمانوں کے شہروں میں شراب نہ لانے پائے۔ آپ نے اپنے دور میں علم کی اشاعت پر خصوصی توجہ دی۔ آپ نے تدریس و اشاعت میں مشغول علماء کرام کے لیے بیت المال سے باری وظیفہ مقرر کر کے ان کو فکر معاش سے آزاد کر دیا۔ آپ کا سب سے بڑا تعلیمی کارنامہ احادیث نبوی کی حفاظت و اشاعت ہے۔ آپ کے دور میں بڑے پیمانے پر تبلیغ اسلام کے باعث ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے، جن میں سندھ کے راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ بھی شامل تھا۔ حنان حکومت جب بنو امیہ کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے خلافت کو موروثی بنا کر ملوکیت میں تبدیل کر دیا۔ حالانکہ اسلامی نظریات کے مطابق خلافت جمہوری ادارہ تھی،
خلافت راشدہ کا نظام عوام کے رائے اور مشورہ اور اللہ تعالیٰ کی حکمیت کے اصول پر قائم تھا۔ ان میں نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ غلام۔ خلیفہ اپنے اعمال کے لیے خدا اور خلق دونوں کے سامنے جوابدہ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ آپ نے زمانہ کی باغ پھیر کے اس کا ناطہ ایک بار پھر خلافت راشدہ سے جوڑ دیا۔ خلیفہ مقرر ہونے کے بعد آپ نے عوام کے سامنے جا کر اپنی دستبرداری کا اعلان کیا، اور جب تک عوام نے ان کو خلیفہ نہ چنا آپ اس ذمہ داری کو اٹھانے سے انکاری رہے۔ آپ نے ہر معاملہ میں حضرت عمر فاروق کی مثال کو سامنے رکھا اور اپنے فکر و عمل سے ایک بار پھر عہد فاروقی کی یاد تازہ کر دی۔ آپ سے پہلے مختلف حکمران اسلام کے دیے ہوئے نظام، مذہب و اخلاق اور سیاست و حکومت میں طرح طرح کے رنگ آمیزاں کر رہے تھے۔ آپ نے ان سب خرابیوں سے حکومت و معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کی، ملوکیت کی امتیازی خصوصیات مٹانے کی پوری کوشش کی۔ آپ نے بیت المال کو پھر قومی امانت کا درجہ دیا، چھوٹے بڑے کے امتیاز، جبر و استبداد کے نشانات اور حکمران ظلم و ستم کو ختم کر کے آپ نے خلافت راشدہ کے نقش قدم پر چل کر اسلام کا نظام عدل دوبارہ قائم کیا۔ آپ نے خلافت کی موروثی حیثیت ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن بنو امیہ کی رشدوانیوں نے انہیں یہ تبدیلی لانے کی مہلت نہ دی۔ تجدید و اصلاح کے اس کارنامے کی بدولت آپ کا زمانہ خلافت راشد میں شمار کیا جاتا ہے اور آپ کو 5واں خلیفہ راشد مانا جاتا ہے۔